بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج آپ کے ساتھ ایک جیر کے دوسرے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ آج ہم آپ کو جیر کے نقصان اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ بیسیکلی اس کے فوائد تو نہیں ہوتے، تقریباً جتنا بھی ہوتا ہے 100% نقصان ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ جیر کیا ہے؟ اندر بچہ جن جلیوں میں ہوتا ہے بیسیکلی وہ جیر کہلاتی ہیں۔ یہ جلیاں 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ ایک علیحدہ سا ہمارا ٹاپک ہے۔ اور جیر ہمیں کب نکالنی چاہیے؟ جو ہمارے یہ دیسی جانور ہیں ان کی جیر کم از کم ہمیں 12 سے 24 گھنٹوں میں نکال لینی چاہیے۔ اور جو جانور ہماری خاص طور پہ کراس گائے ہیں، جن میں یہ فریزین کراس ہو گئی، جرسی کراس ہو گئی، اور یہ جو ہماری بھینسیں ہیں، ان کی جیر 36 سے 48 گھنٹے میں ہمیں نکال لینی چاہیے۔ اب اس کے نقصان کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جیر اندر رہ جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، جانور کو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور فارمر کے لیے کیا مصیبت بنتی ہے۔ اچھا جی، فرض کریں کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر نہیں پہنچ پایا، مالک کی اتنی ہستی نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کے جیر نکلوا لے، تو کسی بھی وجہ سے جانور کی جیر اندر رہ گئی ہے، تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا نقصان ہوں گے۔ اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا، جانور کا جو حیوانہ ہے یہ بالکل آپ ایسا سمجھ لیں کہ ساڑو کی شکل اختیار کر دے گا، تھنوں سے خون آنا لگ جائے گا، جانور جو ہے وہ کھانا پینا آہستہ آہستہ کم کرتا جائے گا، جانور کی جو صحت ہے وہ آہستہ آہستہ گرتی جائے گی، جانور کو زہر باد ہونے کا شدید ترین اس میں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے نقصان کے بارے میں۔ اب جیر اندر رہ گئی ہے تو اب اسے بغیر ہاتھ کے جو فارمر حضرات ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں، وہ کیسے کوشش کریں کہ جیر حتی الامکان کوشش کریں کہ جیر کو بغیر ڈاکٹر کے بھی باہر پھینکوایا جا سکے۔ اس میں جو فارمر حضرات ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی اپنے دیسی ادویات وغیرہ دیتے ہیں، دیسی ٹوٹکے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈسپلین کی گولیاں دے لیں، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ۔ اچھا، اس میں ایک سب سے عام جو ہمارا نسخہ ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں ہم دیسی نسخے کے بارے میں۔ یہ جو ہمارے فارمر حضرات ہیں تو یہ ان کے لیے چیز ہے، بانس کی پتیاں لے لیں، یہ آپ کو ملیں گی پنسار سے، یہ آپ نے 500 گرام لینی ہے بانس کی پتیاں۔ اچھا، انہیں آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں آپ نے 4 لیٹر پانی میں چولہے پہ رکھ کے ابالنا ہے۔ آپ نے اسے اس حد تک ابالنا ہے کہ یہ جو 4 لیٹر پانی ہے یہ 1 لیٹر بچ جائے۔ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ 30 گرام آپ نے اجوائن لے لینی ہے، وہ 30 گرام اجوائن آپ نے وہ جو 1 لیٹر پانی بچا اس میں ایڈ کر لینی ہے۔ 250 گرام آپ نے گڑ لے لینا ہے، وہ بھی آپ نے اس پانی میں ایڈ کر لینا ہے۔ اس سے جو 1 لیٹر پانی میں آپ کو جو اس پہ بانس کی پتیوں والا پانی 1 لیٹر بنا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے پھر اسے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، چولہے پہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے اسے 3 سے 4 ابالے دینے ہیں۔ چولہے سے اتار کے آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہاتھ نہ جلے، تو آپ جانور کو یہ پانی جو ہے آپ نے وقفے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا ایسا جانور کو یہ پانی پلا دیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ، ایک چھوٹا سا طریقہ جو یہ فارمر حضرات اپناتے ہیں، یہ ڈیسپرین کی جو گولیاں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، ڈیسپرین کی گولیوں کے بارے میں کوئی اتنی خاص تحقیق تو ہے نہیں، لیکن 100 میں سے کوئی 20-30% یہ ڈیسپرین کی گولیاں بھی کام کر جاتی ہیں۔ اب یہ جانور کی صحت کے حساب سے، وزن کے حساب سے آپ ڈیسپرین کی گولیاں 7، 8، 9 یا 10 جتنی بھی جانور کی صحت ہے، کیپیسٹی ہے، اتنی آپ یہ ڈیسپرین کی گولیاں دیں، تو اس سے بھی بعض دفعہ جانور جیر پھینک جاتا ہے۔ اب آپ نے انگریزی طریقہ بھی لگا لیا، دیسی بھی لگا لیا، اور آپ کا جانور جیر نہیں پھینک رہا، تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے، اس کا لاہ عمل آگے کیا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے پھر آپ کو 6 یعنی ایک ہفتہ 8 دن سے 1 ہفتہ لگاتار آپ کو جانور کو اینٹی بائیوٹکس دینے پڑ جاتے ہیں۔ سپورٹر تھراپی میں آپ کو کافی ساری ڈرپیں وغیرہ لگانی پڑ جاتی ہیں، اور یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ پھر اس سے ایک تو جانور کے جو مالی لحاظ سے جانور کا کافی نقصان ہوتا ہے، اور جو جانور ہے اس کا اتنا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے جب یہ جیر اندر رہ کے گل سڑ گئی ہے، ہم نے دوائیوں سے علاج کیا ہے جیر یعنی پھینکوانے کا، تو جب جانور فرض کریں صاف ہو بھی گیا ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوا ہے جانور کا، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ دوبارہ نسل کشی کے قابل نہیں رہتا۔ اچھا، وہ وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک تو بچہ دانے کا انفیکشن کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جانور جو پی وغیرہ پھینکتا رہ جاتا ہے، وہ خون وغیرہ پھینکتا رہ جاتا ہے، تو یہ ایک تو نسل کشی کے قابل نہیں رہتا۔ اگر جانور ہیٹ میں آ بھی گیا ہے
تو اس کا کیا ہے، ہیٹ میں آ گیا، یہ بار بار پھر ریپیٹ ہوتا رہے گا. آپ چاہے ٹیکے رکھواتے رہیں، چاہے آپ اس کے نار سے کرواتے رہیں، تو آپ جتنی دفعہ بھی کروائیں گے یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. تو آج ہم نے چند باتیں بھی اس کے نقصان پہ گیر کے، تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے لیے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.